الحمد لله رب العالمين. خاوند نے اپنی بیوی کو دودھ میں زہر دے کے ہلاک کر دیا. اس کے باپ نے قاتل بیٹے کو جائیداد سے آگ کر کے اس کا حصہ پوتو کو دے دیا. یہ تو غلط ہے. خاوند کو قتل کی سزا ملے گی اور آگ نہیں کر سکتا ہو. خاوند اولاد بری ہو یا اچھی ہو آپ اس کو محروم نہیں کر سکتے جائیداد سے. ہم شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن لڑکی کے گھر والے نہیں مانتے تو تم میرا بھائی وظیفے سے کام نہیں ہوتا. پیسے شیسے اکٹھے کرو 2-4 لاکھ روپے کا ہدیہ پیش کرو. دیکھو مانتے ہی نہیں مانتے. وظیفے پوچھتا ہے اگر تیرے مقدر میں ہے تو اللہ خود اسباب پیدا فرما دے. لیکن ان فانی چیزوں سے ان مٹی کے بتوں سے محبت نہ کرو. محبت اللہ سے کرو. یہ فانی چیزیں ہیں مٹ جائیں گی ختم ہو جائیں گی اور اس کے بعد تمہارا عشق بھی ختم ہو جائے گا. اس سے عشق کرو جس میں فنا ہی کوئی نہیں. ہم لوگ ادھار پیسے مانگے ان کو دینے کی نیت نہ ہو تو کس طرح ہم جواب دیں. یہی تو مجبوری ہے بس. اور کیا. کوئی گلے میں تمہیں رسد نہیں ڈال دے گا. ایک آدمی ادھار مانگتا ہے اور تمہیں اندازہ ہے کہ یہ نہیں لوٹائے گا بس کیا تبھی مجبوری میں ابھی نہیں دے سکتا. یا اس کو کہو تم فلاں آدمی کو ضامن لے آؤ تمہاری ضمانت دے پھر میں دوں گا تاکہ تمہارے پیسے تو محفوظ ہو جائیں. تو اگر اس کو لوٹانے کی نیت ہے تو ضامن لے آئے گا ورنہ آئے گا نہیں انشاءاللہ. جان چھوڑ جائے گا. تو کسی آدمی کے پاس کہا جی کہ دوست کو آزمانا ہو تو کیسے آزمائیں. اس نے کہا اگر تمہارا دوست بڑا آدمی ہے تو قرضہ مانگ لو اور غریب ہے تو قرضہ دے دو. کیوں؟ انہوں نے کہا جب بڑا آدمی قرضہ نہیں دے گا تو اس کی خود کو ختم ہو جائے گی نا. اور غریب کو دو گے تو انشاءاللہ واپس نہیں کرے گا تو جان تو چھوٹ جائے گی نا. ایک بھائی نے طلاق ایک دن رکھ لی دوسرے دن لکھی طلاق کا کاغذ بھی دے دیا. طلاق ہو گئی. ایک دن لکھ کے رکھ لی دوسرے دن دے دی. طلاق تو دے دی نا. تو ایک آدمی آیا تھا حضرت ثانی کی خدمت میں. اس نے کہا حضرت میں نے بیوی کو طلاق نہیں دیا طلاق کہا تھا. طلاق پر بھی کر کوئی تو نکاح کو بھی تو نکاح کہتے ہو نا. تو اگر وہ نکاح تمہارا ہو گیا تو یہ طلاق بھی تمہارا ہو گیا. تمہاری بولی ایسی ہے.